السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے ملک کی سیر پر جو قدرتی خوبصورتی، جدید ترقی اور ثقافتی رنگوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سبز جنگلات، بلند و بالا پہاڑ، نیلا آسمان اور چمکتے شہر ایک ساتھ نظر آتے ہیں، جہاں اسلامی تہذیب و جدید ٹیکنالوجی کا بہترین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ کوالالمپور کے پٹروول ٹوئن ٹاور سے لے کر لنکاوی کے ساحلوں تک یہاں کا ہر منظر دل موہ لینے والا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر گیا؟ یہاں کی معیشت کو دنیا کیوں مثال کے طور پر پیش کرتی ہے؟ ملیشیا کے لوگ اتنے خوش مزاج و متحد کیوں ہیں باوجود مختلف مذاہب اور قوموں کے؟ اور آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو ملیشیا کو باقی ایشیائی ممالک سے منفرد بناتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ ہم بات کریں گے ملیشیا کی تاریخ، سیاحت، تعلیم، معیشت، بادشاہت، مذہب اور دلچسپ حقائق پر۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ملیشیا صرف ایک ملک نہیں بلکہ قدرت اور ترقی کا حسین شاہکار ہے۔ تو چلیے ناظرین، سفر شروع کرتے ہیں۔ ملیشیا ایشیا کا دل، ترقی کی مثال اور قدرتی کا جہان۔ ناظرین، ملیشیا کا دار حکومت کوالالمپور ہے، جو اپنی بلند و بالا عمارتوں، جدید شاپنگ مالز اور دنیا کے مشہور پینٹروناس ٹوئن ٹاورز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ملیشیا ایک اسلامی ملک ہے جہاں کی تقریباً 60% آبادی مسلمان ہے۔ اسلام یہاں کا سرکاری مذہب ہے، لیکن دوسرے مذاہب کو بھی احترام کے ساتھ ماننے کی آزادی حاصل ہے۔ ملیشیا کی سرکاری زبان بھاشا ملیشیا ہے، لیکن یہاں کے لوگ انگلش، چائنیز اور تمل جیسی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں کئی زبانوں کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہاں کی کرنسی کو ملیشین رنگٹ کہا جاتا ہے، جس کا کوڈ MYR ہے۔ ایک رنگٹ تقریباً 60 سے 85 پاکستانی روپے کے برابر ہوتی ہے۔ شرح وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ ناظرین، ملیشیا نے اپنی تعلیم، ٹورزم، الیکٹرانکس، آئل اور انڈسٹری پر بھرپور توجہ دی۔ حکومت نے کرپشن کم کی، تعلیم عام اور صحت کو فروغ دیا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے ملیشیا کو ایشیا کا ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ جی ہاں، پاکستانی شہریوں کے لیے ملیشیا کا ای ویزا آن لائن دستیاب ہے۔ بس آپ کے پاس پاسپورٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، تصویر اور ہوٹل بکنگ ہو تو آپ چند دنوں میں ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ملیشیا میں ایک منفرد نظام ہے، یہاں بادشاہت بھی ہے اور جمہوریت بھی۔ ملیشیا میں 9 ریاستوں کے بادشاہ باری باری 5 سال کے لیے ینگ دی پرتوان اگونگ کنگ بنتے ہیں۔ ناظرین، ملیشیا کے لوگ انتہائی نرم دل، مہمان نواز اور محنتی ہیں۔ ملیشین معاشرہ 3 بڑی حکومتوں پر مشتمل ہے، ملے، چائنیز اور انڈینز، لیکن سب پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ملیشیا میں دنیا کا سب سے لمبا دریائی پل ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے بڑے ربڑ اور پام آئل ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ یہاں دنیا کا پہلا غار کے اندر مندر باتو کیو بھی موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں جرائم کی شرح دنیا کی کئی ممالک سے کم ہے۔ ناظرین، ملیشیا ایک ٹراپیکل ملک ہے، یعنی یہاں سارا سال گرمی اور نمی رہتی ہے۔ درجہ حرارت عام طور پر 25 سے 33 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں 2 بڑے موسم ہیں۔ بارشوں کا موسم مونسون سیزن جو دسمبر سے جون تک رہتا ہے، خشک موسم ڈرائی سیزن نومبر سے مارچ تک۔ ملیشیا کی آبادی کتنی ہے؟ ناظرین، ملیشیا کی آبادی قریباً 3 کروڑ 50 لاکھ ہے۔ یہاں 3 بڑی قومیں رہتی ہیں، ملے، چائنیز، انڈین، باقی غیر ملکی مزدور اور دیگر قومیں ہیں۔ یہی تنوع ملیشیا کو ایک کثیر ثقافتی ملک بناتا ہے۔ ناظرین، ملیشیا نے 1980 کی دہائی میں زراعت سے انڈسٹری تک کا سفر طے کیا۔ اس نے الیکٹرانک، کار مینوفیکچرنگ، آئل، گیس اور سیاحت میں زبردست ترقی کی۔ اس رفتار سے ترقی کرنے پر اسے ایشین ٹائیگر اکانومی کہا جانے لگا۔ ناظرین، ملیشیا میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کے اسکول اور یونیورسٹیاں بین الاقوامی معیار کی ہیں۔ یونیورسٹی آف ملیشیا UTM ملٹی میڈیا یونیورسٹی دنیا کے بہترین اداروں میں شامل ہے، اس لیے دنیا بھر کے بین الاقوامی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، ملیشیا ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں مساجد، اسلامی بینکنگ، حلال فوڈ، اسلامی فیسٹیول اور شرعی قوانین کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مسلمان امن و خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔
ملیشیا کا کھانا مختلف ثقافتوں کا مرکب ہے۔ مشہور کھانے ملک کا قومی پکوان ناسی لیماک، چار کوے، تیو چائنیز اسٹائل نوڈل، ساتے گرل کیا ہوا گوشت، رینڈاک، مسالے دار بیف، تہ تاریخ دودھ والی چائے ملیشیا کی پہچان ہے۔ ملیشیا میں خواتین تعلیم، سیاست، کاروبار اور ٹیکنالوجی میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ ملیشیا میں خواتین وزراء، انجینئرنگ پروفیسرز اور ڈاکٹرز عام ہیں۔ یہ ملک جنڈر ایکوالٹی کی ایک بہترین مثال ہے۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات دوستانہ اور برادرانہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، تعلیمی اور دفاعی معاہدے موجود ہیں۔ ملیشیا میں ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس اور ورکرز بھی رہتے ہیں۔ ناظرین، ملیشیا میں 31 اگست کو ہری مرڈیکا یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں پرچم کشائی، پریڈز اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگوں کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ حکومت نے ایک نعرہ لگایا، یونیورسٹی سے لے کر مذہب تک سب برابر ہیں۔ اور ایک اور نعرہ جو اکثر لگاتے ہیں، یونٹی از ڈائیورسٹی، اختلاف میں اتحاد۔ اسی سوچ کی بدولت جہاں مسلمان، ہندو، عیسائی اور بدھ مت کے پیروکار ایک ساتھ پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ ملیشیا نے خود کو اسمارٹ نیشن بنانے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہاں سائبرجایا سٹی کو ملیشیا کی سلیکون ویلی کہا جاتا ہے۔ ملیشیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور آئی ٹی انڈسٹری میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ملیشیا کی فلم انڈسٹری کو فیناس کہا جاتا ہے۔ یہاں اسلامی اقدار، کلچرل کہانیاں اور جدید معاشرتی مصنوعات پر فلمیں بنتی ہیں۔ کچھ فلمیں نیٹ فلیکس اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر دستیاب ہیں۔ ملیشیا میں 5G انٹرنیٹ، جدید میٹرو سسٹم اور اسمارٹ ٹرینز موجود ہیں۔ ملک کا منصوبہ ہے کہ 2030 تک پورا ملیشیا ڈیجیٹل سوسائٹی بن جائے۔ ناظرین، ملیشیا میں شراب پینا صرف مخصوص جگہوں پر اجازت ہے۔ لباس میں حد ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر مذہبی مقامات پر۔ کچرا پھینکنے پر بھاری جرمانے ہیں۔ یہ نظم و ضبط ملیشیا کو صاف ستھرا پرامن رکھتا ہے۔ نائٹ لائف، ملیشیا کی راتیں زندگی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ کوالالمپور، بینانگ، جوہر بہرو میں نائٹ مارکیٹ، فوڈ کارنیول اور لائٹ شو سیاحوں کو مسحور کر دیتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ شور شرابہ نہیں بلکہ نظم اور صفائی ہر جگہ قائم رہتی ہے۔ سلطان عبدالصمد بلڈنگ، کوالالمپور، یہ عمارت 1897 میں برطانوی دور میں بنی تھی اور آج بھی شاندار حالت میں ہے۔ یہ ملیشیا کے تاریخی ورثے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگرچہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے، مگر سیاسی اختلافات اور قومیتوں میں کبھی کبھار تناؤ دیکھا جاتا ہے۔ تاہم حکومت ہمیشہ اتحاد، مذہب، ہم آہنگی اور قانون کے ذریعے حالات کو سنبھال لیتی ہے۔ کیا ملیشیا میں غیر ملکی شہری مستقل رہائش حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ملیشیا کا پروگرام ملیشیا مائی سیکنڈ ہوم کے نام سے مشہور ہے، جس کے تحت غیر ملکی افراد یہاں طویل مدت تک رہائش حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ملیشیا ایک وقت میں برطانوی سلطنت کے زیر اثر رہا۔ 1824 سے 1997 تک یہاں انگریزوں کا قبضہ رہا۔ اسی دوران یہاں ریلوے، تعلیم اور جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی گئی، مگر آزادی کے بعد ملیشیا نے اپنی شناخت دوبارہ حاصل کی۔ ملیشیا کا ہیلتھ سسٹم ایشیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سرکاری اسپتال تقریباً مفت ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر بھی عالمی معیار پر خدمات فراہم کرتا ہے، اس لیے یہاں میڈیکل ٹورزم بھی بہت مقبول ہے۔ ملیشیا 2030 تک فلی ڈیولپڈ اسلامک نیشن بننے کے خواب پر کام کر رہا ہے۔ تعلیم، ٹیکنالوجی اور مالیاتی پالیسیز پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو جلد ہی ملیشیا دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ملیشیا میں گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں کیونکہ یہ ملک کبھی برطانوی کالونی رہا ہے۔ ملیشیا کی فوج کو ملیشین آرم فورسز کہا جاتا ہے، جس میں بری، بحری اور فضائی افواج شامل ہیں۔ یہ خطے کی ایک پیشہ ور تربیت یافتہ اور جدید فوج سمجھی جاتی ہے۔ مسجد نگارا نیشنل ماسک کوالالمپور میں واقع ہے۔ یہ مسجد 15,000 نمازیوں کو بیک وقت جگہ دیتی ہے اور اس کا نیلا گنبد ملیشیا کا اسلامی تشخص ظاہر کرتا ہے۔ ملیشیا کا قومی کھیل بیڈمنٹن ہے۔ ملیشین کھلاڑی لی چونگ وی نے دنیا بھر میں ملیشیا کا نام روشن کیا۔ ملیشیا میں قریباً 878 جزیرے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جزیرے ابھی تک قدرتی حالت میں ہیں، جن پر دنیا بھر سے سیاح سیر کے لیے آتے ہیں۔
اگر آپ بھی کبھی قدرت کے قریب رہتے ہوئے جدید زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ملیشیا آپ کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ یاد رکھیے، ملیشیا صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو دل کو چھو جاتا ہے۔ اب بتائیے ناظرین، آپ کو ملیشیا کا کون سا شہر یا مقام سب سے زیادہ پسند آیا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ اور تعلیمی ڈاکیومنٹریز وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک، ایک نئی کہانی اور نئے حقائق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور بتائیے کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر ہونی چاہیے۔